اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ آج شب قدر کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، 23ویں رمضان۔ میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قم ایران سے جناب مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آغا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، پروردگار کا بڑا احسان ہے، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ آغا آج 23ویں شب قدر کے حوالے سے 23ویں رمضان کی شب جو ہے وہ مخصوص ہے، تو آج اس پہ ہم آپ سے مستفید ہونا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ جیسا کہ خداوند عالم نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قدر کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو آغا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے لیلۃ القدر، قدر کے معنی، اور یہ رات کیوں 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی؟ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کا ادراک خود خداوند متعال، جس کی فضیلت کے اوپر یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ، کیا جانتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ نہیں جانتے شب قدر کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے اوپر ایک دلیل ہے کہ اس رات کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو انسان کے ادراک سے بالاتر ہے، اس کے فہم سے بالاتر ہے۔ خود قادر کو اگر آپ دیکھیں تو قادر بمعنی مختلف مفسرین نے اس کے معنی لکھے، لیکن قرآن میں اس کا معنی جو ہے وہ بزرگی اور بڑائی کے معنی میں جو ہے اس کا معنی ہمیں جو ملتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس قدر کو خداوند متعال نے، آپ اگر اس کی آیت جائیں تو کہہ رہے ہیں خیر من الف شہر، ایک ایسی رات کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جناب والا ایسی رات کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، ایسی رات کہ جو 1000 دنوں سے افضل، ایک ایسی رات کہ جو ہے وہ افضل نہیں۔ خیر من الف شہر جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ افضل تر رات، ایسی رات کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مروی ہمیں ملتی ہے کہ سے پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کے ہاں جو ہے 12 مہینے ہیں سال کے، اور ان 12 مہینوں میں سے بہترین اور خدا کے نزدیک مہربان ترین مہینہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا جو دل ہے وہ شب قدر ہے۔ تو اس چیز سے انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ دوسری، اس میں جو ایک عمل پایا ہے، آپ دیکھیے کہ شب قدر میں جو ہے وہ نزول قرآن کا جو ہے میں ایک روایات ملتی ہیں کہ قرآن بھی شب قدر میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ رسول مآب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ تو اس کی فضیلت ہر جہت سے جو ہے بہت ہی زیادہ افضل ہے کہ جس کا ادراک انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے آغا، اسی میں اس بات کو بھی ایڈ کیجیے گا کہ جو ہم ایک اہم موضوع ہے، قرآن میں بھی آیا قضاء و قدر کا جو معاملہ ہے، تو قدر بمعنی قسمت بھی لیا جاتا ہے عربی میں۔ اردو میں قدر جو ہے وہ کسی چیز کی ویلیو اور قیمت کے حساب سے لیا جاتا ہے، ظاہر زبانوں کے ڈفرینسز ہیں، تو عربی میں اس کو قسمت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر یعنی اس رات قسمت لکھی جاتی ہے، یہ اس حوالے سے قدر اس میں استعمال ہے۔ جی، میں دیکھیے اس میں آگے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جب بات آ گئی تو امام رضا علیہ السلام سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ رات ہے کہ جس رات میں خداوند متعال انسان کی جو ہے وہ تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی تائید و امضاء ہوتی ہے کہ یعنی اس سال سے لے کر آج کی رات سے لے کر اگلے سال کی شب قدر تک اس انسان کو کیا کیا ملنا ہے، کیا رزق و روزی ملنا ہے، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ، اس کی حیات و مرگ کا فیصلہ،
اس کی تمام معاملات زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ امضا قرار دیا جاتا ہے۔ اب شاید بعض لوگ اس کو اس معنی میں لے لیں کہ انسان کا اپنا اس میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی خدا نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ نہیں، خداوند متعال اپنے رحمان اور رحیم چونکہ صفت ہے نا، خداوند متعال جو ہے شب قدر میں ایک چیز کہہ رہا ہے کہ انا اجود الاجوادین، میں سخیوں میں سے بہترین سخی ہوں، ٹھیک ہے، انا ارحم الراحمین، میں رحم کرنے والا بہترین رحم کرنے والا ہوں، یعنی اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنی اس صفت کو، رحمان الرحیم ہونے کی صفت کو بروئے کار لاتے ہوئے، انسان کے ارادے اور عمل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس رات خدا سے نیت کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ جس طرح سے جتنا قریب ہوگا خداوند متعال اتنا ہی بلکہ اس سے کئی زیادہ رحمان الرحیم ہو کہ اس پہ جو ہے فضیلت و برکت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اسی ایک بات ذہن میں آئی ہے، مجھے پتہ نہیں وہ اس سے متصل ہے ہمارے موضوع سے یا نہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ پھر شب برات اور شب قدر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شب برات اور شب قدر دیکھیے، ایک جو ہے منائی جاتی ہے شب معراج کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے جی، جس کو رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پہ جانا اور جو ہے وہ معنی میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے اہل سنن کے ہاں اس کی روایات مختلف ہیں، جو نیمہ شعبان میں بھی وہ مناتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے ہمارے ہاں روایات جو ہے وہ اور ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو وہ ایک معراج کا فیصلہ ہے اور یہاں پہ شب قدر کا فیصلہ ہے۔ معراج خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے عرش پر جانا ہے، جبکہ شب قدر میں قرآن ہے۔ اب قرآن کا اگر میں یہاں پہ ایک اور بات کروں تو بہتر ہوگی، وہ یہ کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ قرآن کا نازل ہونا خود اس شب قدر میں، کہ شب قدر میں اگر قرآن نازل ہوا ہے، اب بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ قرآن تو جو ہے وہ 27 رجب کو بھی جو ہے وہ نازل ہوا، یا 23 قرآن، مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ خود دیکھیے کہ خود اس میں خداوند متعال نے اس رات میں جو مختص کی ہے۔ دیکھیے روایات ایک دفعہ محتوا، روایت کا متن جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ جو ہے قرآن کے اوپر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو خداوند متعال خود اپنے اس عمل کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ خداوند متعال جناب فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر۔ اس کو یہ اشارہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ضمیر کا اشارہ ہے وہ قرآن کی طرف ہے، کہ یعنی قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا گیا، یعنی اس شب میں قرآن کا نازل ہوا، نزول ہو۔ اور پھر یہاں پہ ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید آخر کیا ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا، یا قرآن مجید جو ہے وہ مستقل بار بار نازل ہوتا رہا؟ تو اس میں بھی مختلف جو ہیں، جس طرح سے شب برات کے متعلق روایات ہیں کہ مختلف روایات ہیں، ہمارے اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہیں۔ اسی وجہ سے مثلا بعض کہ ہاں یہ ہے کہ رسالت مآب ایک دفعہ معراج پر گئے، اور بعض کے نظریے کے مطابق رسالت مآب جو ہے بارہا معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی طرح شب قدر میں بھی ہے کہ قرآن کیا ایک دفعہ نازل ہوا ہے یا بار بار نازل ہوا ہے، یا ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور رسالت مآب نے اس کو جو ہے وہ پھر اپنے اصل تک تدریجی، یعنی کہ باری باری جو ہے اس کو وہ آگے ان کو لکھوایا یا مثلا ان کو کوڈ کروایا۔ تو یہاں پہ شیخ اور مختلف بزرگان اہل تسنن بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے مختلف نگاہ ہے، لیکن نگاہ معروف جو یہاں پہ ہے وہ ایک دفعہ نازل ہونے کی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور پھر اسی طرح جو ہے رسالت مآب نے تجدید کے اصحاب تک منتقل فرمایا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہاں ایک ذہن میں ایک الجھن کو ذرا اس کی رہنمائی فرمائیے کہ جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں انسان کی وہ تمام جو اس کی تقدیر میں اگلے سال تک کے لیے لکھا جائے گا وہ سب کچھ موجود ہے، وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے اس کی دعاؤں کے مطابق۔ تو شب برات کے اندر کیا صرف استغفار ہے؟ اس میں اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں ہوتے؟
تو शब बारात और शब देखिए कद्र इनके भी फर्क को जरा हमें समझा हर दीजिए। देखिए हर शब बारात या शब कद्र, हर शब सही, की एक अपनी फजीलत है। उसमें रिसालत बिल्कुल, आपका अर्श पे बेशक, जाना खुद एक फजीलत का माने है। जब रिसालत जाते हैं और कहा जाता है कि इन्ना आतईना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया कि जिसका सुभान मिसदाद अल्लाह, जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ात को करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो शब कद्र है, शब कद्र का खुद खुदावंद मुतआल ये फरमा रहा है खैर मिन अल्फ शहर, यानी इसका तकाबुल किसी और शब से हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं यानी सकता, खसूसन ये जो शब है, सही, शब का तकाबुल चूंकि खुदावंद मुतआल कुरान में खुद फरमा रहा है, यानी किसी हदीस, किसी रावी या किसी और की कलम की या जबान की यहाँ पे तो बात है ही नहीं। यहाँ पे खुद खुदावंद मुतआल इस पे ताकीद फरमा रहा है खैर मिन अल्फ शहर, जो है ठीक, ऐसी रात के जो हजार जो सालों से अफजल रात है, ऐसी रात जो है वो खुदावंद मुतआल उसको करार दे रहा है। फिर यहाँ पे आप ये देखिए कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें नाम, बेशतर रिवायात मिलती है इमाम जाफर से, इमाम रजा अलैहिस्सलातु अल्लाहुम्मा वस्सलाम सल्ली से, अला या मुहम्मद उसके ये देखिए कि इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से, जिस तरह आप दुआ अल्लाहुम्मा जोशन सल्ली कबीर पढ़ते हैं और मुख्तलिफ दुआ इस तरह की पढ़ते हैं। क्यों मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दुआओं की तरफ आपको रगबत दिलाई? क्यों कहा ठीक, गया कि ऐसी ही आप दुआएं करें जिनमें खौफ और इस तरह की फिजा का माहौल है कि इंसान खुदा के नजदीक होता है, अपने खालिक के नजदीक होता है, तौबा के नजदीक होता है। तो इस रात का मफहूम यहाँ से इंसान को मालूम होता है कि ये रात में जो कज़ा व क़द्र का मामला है, जो इंसान के लिए लिखे जाने का मामला है, वो सही, मखसूस है शब-ए कद्र के साथ, वो किसी और बिल्कुल सही, रात के साथ मखसूस नहीं। हर अपनी एक फजीलत है। जिस तरह से हमें कहते होते हैं कि हर फूल की अपनी एक खुशबू है, इसी तरह हर रात की अपनी एक यकीनन, फजीलत है, हर की फजीलत अपनी जगह। लेकिन इस रात को, अब देखिए मैंने पहले एक रिवायत बयान की कि जिसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे अल्लाहुम्मा हैं सल्ली अला कि मुहम्मद, माह मुबारक रमजान से सबसे अफजल तरीन महीना खुदा का माह मुबारक रमजान है। उससे सही, बड़ा महीना, उससे फजीलत वाला महीना कोई और नहीं है। फिर इस चीज पे एक और दलालत मासूम की ये बात के फरमा रहे हैं कि शबे कादर जो है उस माह मुबारक रमजान का कल्ब है, दिल है उस माह मुबारक का। तो इससे बड़ी ठीक, रात जो है और क्या होगी इंसान के लिए? इंसान का मुस्तफीद होना इस रात से जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो यहाँ पे इरशाद फरमाया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक और रिवायत हमें जो सल्ली मिलती अला है कि मासूम फरमाते हैं कि जिक्र करता चलूं कि इख्तलाफी मौजू भी है कि जैसे शब कद्र के दरमियान इख्तलाफ है कि आया कौन सी शब जो है वो शब कद्र करार पाई जाए। बाज रिवायात में यही मसा आगा शब यही बात कद्र मैं के आपसे हवाले पूछना से चाह रहा जो था है हत्ता कि आप कि ये इतनी अहम रात है तो फिर क्या रम्ज है कि इसकी तारीख बता क्यों नहीं दी गई, मुअय्यन क्यों नहीं कर दी गई? इसके पीछे क्या रम्ज है? ये यकीनन उलमा देखिए के दरमियान इस पे बड़ी जो गुफ्तगू होगी वो हमारे लिए काफी रहनुमाई का बायस बनेगी। बिल्कुल एक मुफस्सल बाब है, एक मुफस्सल जो है वो एक इसमें गुफ्तगू और एक राज पोशीदा है। आप देखिए सही, रवायात में हत्ता कि आपको शब कादर के हवाले से माहे रजब में भी जो है वो शब कद्र की कोई ज़ईफ रिवायात मिल जाती हैं, इक्का दुक्का रिवायात मौजूद हैं, माह रजब के ठीक, हवाले से भी हैं और शायद किसी महीने के हवाले से भी हो जो मेरी निगाह से ना गुजरी हो। लेकिन यहाँ पे हमने कुरान को देखना है। कुरान जनाब वाला यहाँ पे क्या फरमा रहा है कि जनाब हमने शब कद्र में कुरान को नाजिल किया और सूरह कद्र की मफ़हूम व तफसीर में जाकर और खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायात और अहदीस की रोशनी में जाकर जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो मासूम की रिवायत हमें ये मिलती है कि शब कद्र को तलाश करो। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी पूछते हैं कि मौला हम शब कद्र को कहाँ पे तलाश, तो ठीक, फरमाते हैं कि शब कद्र को माह मुबारक रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो, आखिरी ठीक अशरे है, में तलाश करो। फिर जब एक चाहता है कि मौला आप बताइए कि आखिरी अशरे में कब तलाश करूं, क्या 21 माह मुबारक को तलाश करूं या 23 माह मुबारक को तलाश करूं, मैं किस कौन सी रातों को जो है वो अफजल समझूं?
ان دونوں میں سے ٹھیک اگر میں انتخاب کروں تو کس رات کا میں انتخاب کروں؟ اچھا یہاں میں رک کے ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو شب قدر جو ہے وہ 19 ماہ مبارک یعنی 19 ماہ مبارک کی روایت ہے اور 21 کی ہے اور پھر 23 کی روایت ہے، جبکہ ہمارے برادران اہل تسنن کے ہاں جی جو جی ہے وہ 27 مبارک رمضان کی جو ہے وہ روایت موجود ہے، جو ہمارے ہاں ہمارے مکتبہ فکر کے ہاں قابل قبول ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 19 اور 21 اور 23 ہے۔ پھر یہاں پہ جب وہ اصرار کرتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ میں وسلم اگر دونوں کو چھوڑ نہیں سکتا اور میں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں تو میں کون سی رات کا انتخاب کروں، میرے لیے آپ بیان فرمائیے۔ تو امام خاموش صحیح ہو جاتے ہیں، امام سکوت اختیار کرتے ہیں، اس کو یہاں پہ نہیں بتلاتے، جبکہ دوسرے مقام پر خود امام علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے ائمہ اطہار کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ اس چیز پہ تکیہ کنندہ ہیں کہ 23 ماہ مبارک جو ہے وہی شب قدر ہے۔ 23 کی جو ہے وہ روایت مشہور ہے، جس طرح مثلا کلینی نے لکھی یا شیخ صدوق نے یا مجلسی جو ہے باقر مجلسی نے روایت نقل کی ہے 23 کی، تو یہ مشہور و معروف ہمارے ہاں جو ہے وہ 23 پائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا اللہ جاتا ہے وسلم تو امام فرماتے ہیں کہ 19 ماہ اور 21 تک انسان کے اعمال میں جو لکھنا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس میں جو ٹھیک اندراج ہونا ہوتا ہے وہ اندراج ہوتا ہے، جبکہ 23 شب قدر جو ہے اس میں امضا کی جاتی ہے، یعنی اس پہ ٹھیک دستخط یا تائید کی جاتی ہے کہ یہ اس کو ملنا ہے اس کے ارادے کے ماتحت کہ جس چیز کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہو۔ اب یہاں صحیح پہ ایک اور سوال آپ کا رہ گیا، آپ پوچھ رہے تھے کہ کیوں اختلاف کی وجہ کیا ہے، تو یہاں پہ اگر آپ گفتگو کریں تو خود امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے اللہم صلی یا علی محمد مختلف ائمہ اطہار سے جب اس چیز کے بعد تو معصوم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس لیے اس چیز کو روشن نہیں کیا گیا امت پر تاکہ امت جو ہے اپنے آپ کو بیشتر زیادہ تیار کر سکے، اس انتظار میں نہ رہے کہ صرف 23 ہی ہے تو ہم نے صرف 23 تک ہی جو ہے وہ 23 کو منانا ہے اور اسی کے انتظار صحیح میں بیٹھنا ہے، نہیں، بلکہ ہر شب جو وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے، ہر شب خدا کے نزدیک ہو، بہتر تیاری کر سکے۔ جیسے انسان کو اس کی مرگ کا پتہ نہیں ہے، معصوم نے اس کی مثال جو ہے انسان کی موت کے ساتھ دی ہے کہ انسان ٹھیک کی موت کا انسان کو معلوم نہیں ہے، ہر وقت اس کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اگلا سیکنڈ انسان کے پاس ہے، اگلا لمحہ انسان کے پاس ہے یا نہیں، اگر وہ بالکل صحیح معین ہو جاتا تو انسان ہو سکتا ہے گمراہ ہو جاتا، اس وقت معین سے پہلے وہ راہ راست پہ آ جاتا اور جو ہے پہلے وہ گمراہی میں جو ہے چلا جاتا۔ اسی طرح شب قدر کے لیے بھی ہے کہ ہو سکتا تھا انسان جو ہے دوسری راتوں میں غفلت کا شکار رہتا اور شب قدر میں جو ہے وہ خدا کے نزدیک آ جاتا، جبکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا بند متعال یہاں چاہتا یہ تھا کہ اس کا جو عبد ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہے اور کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ رہے اور اپنے صحیح آپ کو ہر رات تیار کرے، ہر رات اپنے آپ کو خدا کے حضور آمادہ کرے۔ بالکل صحیح لیکن آغا یہ اختلاف اس قدر کیوں ہوا اہل تسنن میں، ہمارے برادران اہل تسنن میں اور ہمارے درمیان، کہ اگر آخری عشرے کی ہم طاق راتوں کو دیکھیں تو مطلب آڈ نمبرز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو وہ ہم 19 سے لگاتے ہیں، 19 21 23 25 27 اور پھر 29، تو ہمارے برادران اہل تسنن جو ہیں وہ آخر کی تاریخوں پہ زور دیتے ہیں، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ 27 اور 29 زیادہ زور ہے ان کے ہاں، ہمارے ہاں زیادہ زور جو ہے وہ 19 21 اور 23، اور 23 پہ خصوصی طور پہ زیادہ ہے۔ تو کیا اس کے پیچھے اختلافات کی وہ وجہ موجود ہے؟ جیسے کہ میرے سامنے بخاری سے ایک روایت موجود ہے کہ عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے رسول اکرم تشریف لائے تو مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں فلاں اور فلاں باہم جھگڑ پڑے تو وہ مجھ سے اٹھا لیے، اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ تو ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں یہ بخاری کی روایت تھی، تو ان کے ہاں بھی 21ویں 23ویں اور 25ویں کا مل رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے برادران جو ہیں وہ 27 پہ زیادہ زور دے رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ وہ روایت ہے جو کہ مشہور کتاب جو ہے
कुलियात मिसबाहुल जन्ना जनाब अलहाज मोहम्मद बिन बशीर अल शहीद अल मुक़द्दस ज़ंजानी साहब की किताब जो है उसके अंदर उन्होंने एक रिवायत बयान की है कि 25 या 26 रमज़ान 40 हिजरी को जब अमीर कायनात की शहादत के बाद अमीर शाम तक ये खबर पहुंची, तो वहाँ पे उन्होंने इस दिन को 27 के दिन को जो है वो मनाने के लिए उसको शब कदर होने का ऐलान कर दिया और फिर मुसलमानों में ये रिवायत चल पड़ी। क्या यही वजह है कि वो रिवायत अब तक चली आ रही है? ज़रा इसकी कुछ तस्दीक, तौसीक़ या तरदीद जो आप करना चाहें। देखिए, यहाँ पे जो फ़र्क है वो मबना फ़र्क है, यानी जिस चीज़ को आप बना करार दे रहे हैं रिवायत को, वो इख्तिलाफ़ी रिवायात हैं। अहले ठीक तशय्युह है, के यहाँ जो मशहूर रिवायत और हैं, उनके यहाँ और है। इस तरह की बहुत सारी रिवायात हैं, लेकिन बहुत सही, सारी चीज़ें दीन इस्लाम में ऐसी हैं कि जो ज़मान हाय कदीम से नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, लेकिन ठीक हम है, उस पे ये देखते हैं कि सिरा मुस्तशरिकीन, शार मुक़द्दस, यानी खुद मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह उस पे क्या है, या एक दफ़ा बिल्कुल सही, मासूम जो है उस पे खामोश हैं, या एक दफ़ा मासूम है उस पे जो है बोलते हैं और कहते हैं ये नहीं, इस तरह से नहीं है, इस तरह से। जब कोई ऐसा ठीक है, बाब होता है जहाँ पे उम्मत में फितने का खतरा होता है, मासूम चूंकि मनसूस मिन अल्लाह है और मनसब इलाहिया बेशक, पर फाइज हैं, तो उनके ऊपर बेशक, वाजिब है कि वो इस चीज़ को दुरुस्त पाएँ कि यहाँ मसला पेश आ रहा है। तो यहाँ जब हम रवेश आयमा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं, तो रवेश आयमा वही रही है जो रवेश रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक, रही है। बेशक, रवेश रसालत माब यहाँ पे क्या रही है? रवेश रसालत माब ये रही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा आखिरी दहा जो होता था, आखिरी अशरा माह मुबारक रमज़ान का, वो अहिया करते थे। यानी शब ज़िंददारी करते थे, एतकाफ में होते थे, शब ज़िंददारी करते थे, हर रात को इस तरह मनाते थे जिस तरह शब कद्र होती है। हर रात को इस सही, तरह से मनाते थे जिस तरह इंसान और शब कद्र मनाने का हुक्म दिया गया है। तो यानी सही, यहाँ से हमें मालूम ये होता है कि मासूम की जो रविश है वो ये चूंकि हो सकता है कि उनकी इस चीज को मनाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो हालात आइंदा से आगाह थे और हो सकता है वो जानते सही, थे कि आइंदा उम्मत में इख्तलाफ का ये बात सबब बनेगी, तो बेहतर है कि उम्मत जो है वो पूरे अशरे को इस तरह से मनाए कि जिस तरह से जो है हर रात शब कद्र की रात है। तो इसी बिल्कुल सही, तरह हमारे यहाँ भी एहतराम, हम इसको ये नहीं कहते कि 27 माह मुबारक रमज़ान जो है हमें नहीं मनानी चाहिए, 29 को नहीं मनाना चाहिए, 25 को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इन दिनों में भी आपको शब ज़िंददारी या अहिया करनी चाहिए। लेकिन बिलखुसूस चूंकि हमारे पास फिर मकतब मोहम्मद व आले मोहम्मद में, मकतब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु अल्लाहुम्मा सल्लि वस्सलाम अला में मुहम्मद, हमारे पास आयमा अतहार से जो भी ठीक, रिवायात आ जाती हैं, जब एक दफा शारे मुक़द्दस की रिवायत आ जाती है या एक तरफ फिर कोई रावी की रिवायत आती है या कोई सही, एक तबा ताबीन या सहाबी या इस तरह कोई रिवायत आती है, तो हमारे लिए मुकद्दम फिर वहां पे मासूम की बात हो जाती है। चूंकि बेशक, हम जो है बेशक, हम पैरोकान मोहम्मद व आले, हमारे लिए मकतब आले मोहम्मद बेशक, में मासूम की बात को जो है वो तरजीह दी जाती है। तो जब मासूम की रिवायत हमारे लिए चीज लाती है कि वो तकिया कुनंदा हैं, 23 पर उनका ज्यादा जोर है, तो हमारे नजदीक फिर इसलिए जो है वो 23 जो है वो ज्यादा बिल्कुल सही, शोहरत पा जाती है। जब बिल्कुल सही, यहाँ बरादरान के यहाँ जिस तरह से रिवायात नकल की या इस तरह की और भी मुख्तलिफ रिवायात हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि सही, वो सिलसिला सनद के से कह लीजिए या उस पे ताकीद मासूम हमें नहीं मिलती, इसलिए हम उनसे जो है इस्तेफादा नहीं करते। जबकि बरादरान के यहाँ दुरुस्त, कुछ खास ऐसा सिलसिला मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पे उनके यहाँ जो उलमा या सीरी ओकला जो है वो फैसला कर देते हैं, सही, तो उनके यहाँ वो मुकदम करार दिया जाता है। उनके यहाँ चूंकि साल साल से कदीमी वो रिवायत चली आ रही है, तो उसी पे वो इत्तफा किए हुए हैं। सही, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आगा इस पे रहनुमाई फरमाइएगा हमारे मोमिनीन के लिए कि इस शब कद्र में जो है दुआ इफ्तिताह, सूरह दखान, सूरह रोम, जोशन कबीर, ये सब पढ़ने की इतनी ताकीद क्यों की गई है और इन दुआओं की क्या फजीलत है, क्या अफजलियत है? और सूरह अनकबूत है जिस तरह से ये इस तमाम। देखिए, मैं जैसे कि पहले भी इसी को में अर्ज कर चुका हूँ कि शब कद्र में आप देखिए कि जो भी अमाल पंजा लाने का हुक्म दिया गया है, आप अगर दुआ जोशन कबीर को देख लीजिए,
تو دعائے جوشن کبیر میں خداوند متعال کو آپ 1001 اس کی صفت کا واسطہ دے کر اس سے مانگیں۔ بے شک اب دوسری چیزیں وہ آیات یا مثلا دعا افتتاح اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں خدا کے خوف کا معاملہ ہے، وہاں پہ انسان کے اوپر ایک خدا کا خوف طاری ہوتا ہے۔ انسان یہاں پہ جو معرفی کی گئے ہیں، جو اعمال معرفی کی گئے ہیں، دو قسم صحیح کے اعمال ہیں۔ ایک ایسے اعمال ہیں جس میں خدا تعالی کی مقام و منزلت اور جلالت کو دکھایا جا رہا ہے کہ خدا کا ٹھیک ہے جلال کس قدر ہے، خدا کس قدر حکمت و بالا ہے، حکیم و بالا ہے، خدا کس قدر بزرگی والا ہے۔ وہ بے اس شک ان اعمال میں ایسے اعمال ہمیں بتائے کہ انسان پہلے تو ان چیزوں سے منسلک ہو اور خدا کے ہاں نزدیک ہو، تاکہ وہ جان سکے کہ خدا کی ہمارا خالق کس قدر بڑا ہے، خالق کس قدر عزت و عظمت والا ہے، اس کی بے بڑائی شک کو پہچان سکے۔ جب اس کے نزدیک ہو تو اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، چونکہ آپ دیکھیے تمام جتنی بھی جو ہے وہ روایات ہیں یا جتنے بھی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام کا متن اور مضمون دیکھیے، محتوا دیکھیے، تو وہ انسان کو ایسا ہے شرمشار کرنے والا، اس کے اوپر ندامت لانے والا، انسان بالکل کو صحیح اپنے گناہوں کی یاد دلانے والا، خدا کے بالکل قریب صحیح والا۔ تو جب انسان اپنے گناہوں کی ہوتا ہے، شرمشار ہوتا ہے، تو وہاں پہ انسان کو پھر دعائے جوشن کبیر جیسی جو امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے ایک بہترین جو اللہ ہے صلی انسان اللہ کے لیے محمد مہیا کر دی کہ دیکھیے صفات خدا سے خدا کو واسطہ دیا گیا، 1000 سے زیادہ صفات کہ خدا کو واسطہ دے کے انسان اپنی مغفرت طلب کرتا ہے اس رات۔ تو سبحان اللہ یہاں پہ ان چیزوں کا صرف یہی ہے کہ ان خاص اعمال کا ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان جو ہے ان راتوں میں خدا سے قریب ہو سکے۔ اگر انسان کے پاس قربت کے یہی ذریعے ہیں، آتا کہ آپ یہ دیکھیے کہ بعض جی اعمال میں بعض جگہوں آپ دیکھیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ جاتا صلی ہے اللہ کہ محمد مثلا آپ دیکھیے نیمہ شعبان ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ رسالت مآب آپ بتائیے کہ اس شب میں مسجد میں وارد ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ تھے وہ ایک طرف بیٹھے تھے اور علمی مباحثہ جو ہے وہ انجام دے رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ تو فرمایا کہ کون سے گروہ کی جو ہے فضیلت ہے، کون سا گروہ زیادہ جو ہے وہ افضلیت والا ہے؟ تو فرمایا وہ گروہ زیادہ افضلیت والا ہے کہ جو علمی مباحثہ کر رہا ہے، یعنی ان راتوں جی میں علم کی بھی بڑی ویلیو ہے، کی بھی بڑی یہ اس بڑا اہم راتوں میں رفتار کیونکہ جب علم ہوگا تو انسان معرفت الہی حاصل کر پائے بالکل گا۔ بالکل جب انسان کے پاس واہ واہ انسان ان چیزوں کا مفہوم کر سکے گا، جب انسان کے پاس علم ہوگا تو انسان جب جو ہے جوشن کبیر پڑے گا تو اس سے اپنے آپ کو ندامت ہوگی۔ انسان کے پاس علم ہوگا تو جو قرآن پڑھے گا، جو اعمال کرے گا، اس سے خدا کو واسطہ دے پائے گا۔ اب دیکھیے یہ جو رات ہے، یہ رات میں جاگنے کی بڑی فضیلت کا کہا گیا کہ اس رات میں جو ہے آپ بیدار رہیں، جاگیں، سوئیں نہ، آپ سوئیں نہ، جاگتے رہنے کی جو ہے وہ ایک فضیلت کا جو ہے وہ کہا گیا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ لیکن ہمارے سے مراد نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی اور آپ جاگ رہے ہیں، بلکہ شعوری اور فکری طور پہ جاگنے کے فکری طور معنوں پر میں ہے کہ بالکل آپ جو ہے بیدار ہو جائیں، عملاً بیدار ہو جائیں، آپ اپنے اعمال سے آگاہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بالکل میں کتنے پانی میں ہوں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں رات میں۔ آپ اس قدر بیدار ہو جائیں کہ اپنے آئندہ سال کے لیے ایک پلان طے کر لیں کہ میں نے اگلے سال میں پورا سال کس طرح سے خدا کے قریب ہونا ہے، یا میرے پاس جو رات آج کی رات خدا نے مجھے دی ہے، اس رات میں مجھے خدا کے کس طرح قریب ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس رات میں خداوند متعال اعلان فرما رہا ہے، میں پچھلے سال بھی ایک ویڈیو میں عرض کر رہا تھا کہ مخصوص ہے کہ دیکھیے خداوند متعال اعلان کر رہا ہے کہ گناہ گارو آؤ، لوٹو میری طرف، پلٹ آؤ، اور انسان جو ہے وہ ندامت اور گناہ لیے وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو لوٹ آیا ہے، میں جانتا ہوں تیرے عزیز و اقربا ہیں، تیرے خانوادہ ہے، تیرے بیوی بچے ہیں، تو بھٹک گیا تھا، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، میں تجھے معاف کروں گا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ اگر انسان خدا کی طرف نہیں لوٹتا، متوجہ نہیں ہوتا، تو خداوند متعال کا یہ لطف ہے اس رات میں خصوصاً
اور یہ لطف الہی ہے، اور فقط یہ خداوند متعال کی ذات ہی ایسا لطف کر سکتی ہے کہ خدا پھر بھی اس بندے کو اپنی بارگاہ سے نکال نہیں رہا ہے، خدا پھر بھی اس بندے سبحان کو اپنی اللہ، بارگاہ سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انا اجود الاجوادین، میں سخیوں میں سے کیا بہترین سخی ہوں، آ مجھ سے مانگ میں تجھے سخاوت کروں گا، انا اکرم الاکرامین، میں احترام کرنے والوں میں سے بہترین احترام کرنے والا ہوں، میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھوں گا، چاک نہیں کروں گا، آ میرے پاس آ، میری بارگاہ میں آ جا، انا ارحم الراحمین۔ خدا کو اپنی صفت پہ کتنا سبحان ناز ہے اللہ، کہ میں رحمان، میں معاف کرنے والا ہوں، آ میں تجھے معاف کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے وہ خدا سے منسلک نہ ہو سکے اور کچھ حاصل نہ کر سکے، تو پھر ایسے انسان کو انسان کہنا جو ہے وہ معیوب ہوگا، اور وہ پھر امتیاز انسانیت سے بہت ہی پائنتر اور پستر شمار کیا جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ آغا، بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ بس ایک آخری سوال، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پڑ جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ شب قدر میں کوئی مخصوص وقت ہے عبادت کے لیے معین ہے، یا مغرب کے بعد کسی بھی وقت ہم شب قدر کے اعمال انجام دے سکتے ہیں؟ اور جمعۃ الوداع کی بھی کچھ اہمیت بتا دیجیے گا کہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے، تو اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پڑ جائیں دیکھیے، شب قدر کے جو اعمال ہیں، شب قدر کے جو اعمال ہیں، وہ انسان شب میں نماز مغربین سے فراغت گے۔ حاصل کرنے کے بعد غسل سے شروع ہے، اور اس کے بعد ہے وہ اپنے اعمال جو ہے رات کی کسی بھی مقام پہر پہ انجام دے سکتا ہے، لیکن صحیح، بہتر یہ ہے کہ پے در پہ وہ جو ہے اعمال کو انجام دے۔ اب یہاں پہ جیسے مختلف مقامات پہ عرف میں اب جو ہوتے ہیں پروگرامات، یہاں پہ عرف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عرف میں ٹھیک، بعض جگہوں پہ پروگرامات جو ہوتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہوتے ہیں، جو جیسے ان کو صحیح، فیسلٹی ہوتی ہے، لوگوں کا ہجوم افطار کے بعد فرصت نکال کے ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، تو اجتماعیات کو یہاں پہ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ شب قدر میں انفرادیات سے زیادہ اجتماعیات پہ بھی جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مساجد میں اور حسینیہ جات میں جو ہے حسینیہ ہاں میں جا کے شب زندہ داری کریں، اپنے اعمال بجا لائیں، تاکہ ان چیزوں کی مسجدوں کی رونق بنے، مسجدوں کو آباد کر سکیں، اور خدا بالکل صحیح، خانہ خدا کو آباد کر سکیں۔ کہ اعمال شب قدر جو ہے وہ یہاں سے مغرب کی نماز سے فراغت افطار کے بعد سے لے کر غسل سے جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ سحر جو ہے اس سے پہلے تک جو ہے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، جو روایت دوستان کی خدمت میں ذہن میں آ گئی تو سوچا عرض کر دوں کہ خود دیکھیے سورہ قدر کے حوالے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی خدمت اللہ میں ایک محمد، شخص حاضر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، اور میرے گھر میں جو ہے وہ ناچاکی رہتی ہے، میری اولاد آپس میں دست و گریباں ہیں، بڑی بے سکونی ہے، تو مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے گھر میں سکون ہو جائے، اور میرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، رزق میں اضافہ، مشکلات آسان ہو جائیں۔ تو معصوم ٹھیک، فرماتے ہیں کہ جب تم گھر جاؤ تو کوشش کر روزانہ جو ہے وہ 30 مرتبہ سورہ قدر جو ہے اول و آخر ایک جگ، ایک ظرف جو ہے پانی کا، اس پہ دم کا، اس پہ پڑھ کے پھونک دو، اور اس پانی کو پھر تم روزانہ اپنی ڈیلی کی روٹین میں تم استعمال کرو۔ بس یہ کوشش کرنا کہ اس پانی کو جو ہے وہ ختم نہ ہونے دینا، جیسے ہی وہ جو ہے وہ کم ہونے لگے اس کو دوبارہ جو ہے وہ بھر دو، تو تم دیکھو گے انشاءاللہ صحیح، تمہاری گھر میں جو ہے وہ خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور اس میں تمہاری معاملات میں بھی اضافہ ہوگا، صحیح، سکون میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کہ سورہ قدر جو اس رات میں خصوصاً خداوند متعال کے جس میں قرآن کا نزول فرما رہا ہے، اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے خود انسان کی زندگی میں، اور خود انسان کی معنوی اور دنیاوی زندگی دونوں میں۔ اور اسی طرح سے جس نے آپ نے عرض کیا جمعۃ الوداع کے حوالے سے، جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور بہت ہی فضیلت و عظمت کا حامل جمعہ ہے، خصوصاً اس دور میں کہ جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں۔ اس دور میں آپ دیکھیے کہ جمعۃ الوداع میں جو ایک مخصوص قرار دیا گیا ہے، یوم القدس کے حوالے سے جمعۃ الوداع کو جی جی، مخصوص قرار بالکل، دیا گیا ہے۔
قدس یہاں پہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا استکبار کے سامنے اور دشمنان بالکل اسلام کے بالکل سامنے، اور جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں دراصل، ان کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے اور یقیناً میدان یقیناً عمل میں نکل کر آئے، ہر اجتماعات میں شرکت کرے۔ آج یقیناً کے آقائے دیکھیں کہ خمینی اس کو سیاسی بڑی حوالے سے اہمیت دیا بہت کرتے تھے۔ اہمیت، جی اسی طرح ہے کہ یہاں پہ جمعۃ الوداع کا جو مین مفہوم ہے اس دور میں، وہ آپ کی اجتماعیات کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ کتنے قوی ہیں، دشمن کے سامنے آپ ڈٹے ہوئے ہیں، دشمن کے سامنے آپ جھکے نہیں ہیں، دشمن کو یہ بالکل نظر صحیح، آنا چاہیے کہ جو ہے میرے سامنے کوئی موجود، مجھے کوئی روکنے والا موجود ہے۔ خود اب دیکھیے کہ جس طرح سے فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یا مثلا دنیا میں مختلف جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر، افغانستان ہو، یمن ہو، فلسطین، ابھی دیکھیے آپ کس طرح سے مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یوم القدس اس وقت ان تمام جو ہے اسلام دشمن قوتوں کو پکارنے کا نام ہے۔ یوم القدس، جمعۃ صحیح، الوداع، ان تمام قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، ان بے تمام شک قوتوں کے سامنے اپنے وجود کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ بے شک بے شک، بہت بہت خوبصورت آج آپ نے ہمیں بیان کیا، اور ہماری معلومات میں بہت آپ نے اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں ہدایت دی۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آپ یہ 23ویں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور قم سے ہمارے ساتھ تھے جناب مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اظہار الحسن جعفری صاحب جو ہیں وہ اپنے دعائیہ کلمات کے ساتھ تمام ملت تشیع کے لیے، تمام ملت اسلامیہ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں اس شب کے، اس عظیم شب قدر کے صدقے میں دعا گو ہیں پروردگار عالم سے کہ خدا نے متعال تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، تجھے واسطہ اس عظیم شب کا ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و مقبول، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام ہمارے ہادی دوران کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ایمان کے امام کے اوان و انصار میں شما، ہماری امت مسلمان کا ہم تمام بہن بھائیوں کو خاتمہ بالخیر فرما، ہماری عزت و ناموس کو اپنی حفاظت میں فرما، ہماری جان و مال کو اپنی حفاظت میں فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی دشمن اسلام ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہے ان کو ہدایت فرما، نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شب ہائے قدر میں اپنے خاص لطف سے ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد سچے معنوں میں اپنا مخلوق ہونے کا، ہمیں سچے معنوں میں اشرف المخلوقات ہونے کا امتیاز عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نہ جانے سال آئندہ، سال قدر آئندہ ہمارے آنکھیں کھلی ہوں نہ کھلی ہوں، ہمارے پاس سانسوں کی اتنی مہلت ہو نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں بقا ہے تو ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اگلے سال بھی اسی طرح بہترین یا اس سے بہترین اور آسان طریقے سے شب قدر اور ایام ماہ مبارک منانے کی، روزہ صوم صلات رکھنے کی، پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اگر ہماری یہ ماہ مبارک رمضان آخری ماہ مبارک رمضان ہے تو ہمارے قبروں پہ ہمارے جو آخرت اور برزخ کی معاملات و مشکلات ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دیکھنے والوں کے ہاں یا دنیا میں جو بھی کوئی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، جن کی کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا، ان تمام کی مغفرت فرما، قبر کی برزخ کی مشکلات آسان فرما، شفاعت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قبر و آخرت نصیب فرما، جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، اور حق اور اسلام کا بول بالا فرما۔ صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی۔ اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا سے رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے 23ویں رمضان کی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے جناب مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب کو، اور میں آپ کا میزبان
سجاد شاہ جی، اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد.